السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. یونٹ نمبر 18 ماڈلس. ماڈلس کیا ہوتے ہیں؟ ایسے ورڈس جو کہ ہماری پاسبلٹی، پرمیشن، انٹینشن یا پھر ڈٹرمنیشن کو بیان کر رہے ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ کام ہو جائے، یا ہو سکتا ہے ایسا ہو، یا پھر ہم کہہ رہے ہوں کہ ہاں کہ تم یہ کر سکتے ہو یا تمہیں یہ کرنا چاہیے. اس طرح کی چیزوں میں جو بھی ورڈز یوز ہوتے ہیں انہیں ماڈل کہا جاتا ہے. لیٹس ہیو اے لک فرام دا بک. ماڈلس آر وربس. یہ وہ وربس ہیں that are used with other verbs to change their meanings، جو کہ دوسرے وربس کے ساتھ یوز ہوتے ہیں جس سے ان کا میننگ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. they express ideas. یہ آئیڈیاز کو ایکسپریس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جیسا کہ پاسبلٹی یعنی کہ کسی کام کے ہونے کی پاسبلٹی کتنی ہے، کتنے چانسز ہیں. پرمیشن کسی کو اجازت دینے کے سینس میں. انٹینشن یعنی کہ اپنی انٹینشن بتانے کے لیے، اپنا ارادہ بتانے کے لیے. اور ڈٹرمنیشن، اور اپنی ڈٹرمنیشن بتانے کے لیے یعنی کہ اپنے بات کی پختگی کہ میں اپنی بات پہ کتنا قائم ہوں یا کتنا ڈٹرمن ہوں اور کتنا زیادہ پیشنیٹلی اس کام کو کرنا چاہتا ہوں. اب ماڈلس جو ہیں وہ ہمارے دیے گئے ہیں. آپ لوگ ماڈلس کی یہاں سے ڈیفینیشن تو آپ کو ایز اٹ از یہیں سے یاد کریں گے. باقی ماڈلس جو ہیں ان کی آپ کوئی بھی یہاں سے ایک یا دو ایگزامپلس اٹھا سکتے ہیں. ایگزامپل پوری لائن کی ہوگی اور اس میں جو ماڈل ہے وہ آپ اسی طرح سے بولڈ یا انڈر لائن کرو گے تاکہ وہ اسپیسیفائی ہو سکے کہ ماڈل ہے. یہ پیپر کے لیے ٹپ ہے. باقی ابھی لیٹ اسٹارٹ. کین از یوز ٹو ایکسپریس ایبلٹی. یہ ایبلٹی یعنی کہ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کیا اگلا بندہ یہ کر سکتا ہے یا آپ خود یہ کام کر سکتے ہو، کہ آپ کی اتنی ایبلٹی ہے، صلاحیت ہے. اینڈی کین سنگ ویری ویل. اینڈی بہت اچھا گا سکتا ہے. میں جو ہے وہ آسک پرمیشن فارملی پرمیشن لینے کے لیے، یعنی کہ جو آپ کی فارمل ایک آپ کا انٹر ریلیشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل ٹیچر اسٹوڈنٹ میں جس طرح سے مے آئی کم ان یا مے آئی ڈرنک واٹر یوز کیا جاتا ہے ٹو آسک پرمیشن فارملی. تو مسٹر اسمتھ مے آئی گو ود یو، اس طرح سے مے کو یوز کیا جاتا ہے ٹو آسک پرمیشن فارملی. کین یوز کیا جاتا ہے اپنی ایبلٹی کو ایکسپریس کرنے کے لیے کہ کیا یہ کام کیا جا سکتا ہے، کیا کوئی بندہ یا کوئی بھی کیا کام، کون سی چیز وہ کر سکتا ہے یا نہیں. میں جو ہے وہ پاسبلٹی یعنی کہ کسی بھی کام کی جو سرٹینٹی ہے اس کو بتانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ کتنا پاسبل ہے، کتنے چانسز ہیں اس کام کے، کہ شاید ہو جائے شاید نہ ہو. اس طرح سے بات، کیونکہ یہاں پر ڈٹرمنیشن نہیں ہے، پختہ بات نہیں ہے، پاسبلٹی ہے کہ شاید. The sky is dark, it may rain. Sky is dark کہ آسمان بہت زیادہ گاڑا ہوا ہے یا ڈارک ہے، گہرے رنگ کا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بارش ہو جائے. یہاں پہ ہم لوگ کنفرمیشن نہیں دے رہے، صرف پاسبلٹی ہے کہ اٹ may rain کہ ہو سکتا ہے بارش ہو جائے. نیکسٹ از shall. shall is used to make suggestion. شیل اور ول کا جب ہم لوگ فیوچر ٹینسز پڑھ رہے تھے اس ٹائم میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، لیکن ایکسرسائز میں آپ کا ول اور شیل جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ٹینس لگ رہا تھا. شیل آئے اور بی کے ساتھ، باقی سب کے ساتھ ول، لیکن شیل اور ول لگانے کا اپروپریٹ جو ایک اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ شیل ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم کوئی سجیشن دے رہے ہوں یا کوئی انٹینشن یا ہم اپنی ڈٹرمنیشن کو ایکسپلین کر رہے ہوں کہ ہاں مجھے ایسا کرنا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ میں آنے والے ٹائم میں ایسا کروں. تو شیل جو ہے وہ یا تو سجیشن دینے کے لیے یوز ہوتا ہے یا ہماری انٹینشن کو شو کرنے کے لیے. آئی شیل سیلیبریٹ مائی برتھ ڈے دس سیٹرڈے، کہ مجھے اپنی برتھ ڈے جو ہے وہ اس ہفتے کو سیلیبریٹ کرنی چاہیے. اس طرح سے شیل یوز کیا جاتا ہے. آئی شیل ناٹ گیو اپ سو ایزیلی، مجھے اتنا آسانی سے ہار نہیں مان لینی چاہیے.
اس طرح سے شیل یوز کیا جاتا ہے جہاں پر ہماری بات جو ہے وہ ایک سجیشن، انٹینشن یا ڈٹرمنیشن میں آ رہی ہے، جس میں ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ ول جو ہے ان کانٹرری ول یوز ہوتا ہے جب ہمارا ارادہ جو ہے وہ بالکل پختہ ہو اور ہم نے کنفرم اسی دن وہ کام جو ہے کرنا ہو۔ ول از یوز ٹو میک اے ریکویسٹ، یہ ایک ریکویسٹ بنانے کے لیے بھی یا ریکویسٹ کرنے کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے۔ ولنگنس میں بھی، ریکویسٹ کرنے میں، ولنگنس میں، انٹینشن میں اور ڈٹرمنیشن، یہی بات ہے جو کہ شیل میں بھی یوز ہو رہی ہے، ول میں بھی۔ ول میں جب ہمارا پختہ ارادہ ہو، شیل میں جب ہمارا کنفرم ارادہ نہ ہو، ابھی ہم اس چیز کو ڈیسائیڈ کر رہے ہوں، یہ فرق آتا ہے ول اور شیل میں۔ مسٹ، اب مسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسپریس اوبلیگیشن اور کمپلشن، یعنی کہ یہ کام جو ہے لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل، یو مسٹ بی بیک بائی 6 o'clock، تمہیں لازمی 6 بجے تک شام کو واپس آ جانا چاہیے۔ مسٹ جہاں پر آپ کی اوبلیگیشن یا ذمہ داری کا بتایا جا رہا ہو۔ شوڈ جو کہ آپ کی ڈیوٹی کے بارے میں بتایا، آپ کو لازمی نہیں ہے، آپ کرو نہ کرو وہ آپ کی ذمہ داری ہے یا آپ پر منحصر ہے، لیکن آپ کو احساس دلانا۔ وی شوڈ ہیلپ آور پیرنٹس، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہوں یا کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کریں۔ یو شوڈ گو ٹو بیڈ ارلی، تمہیں جلدی سو جانا چاہیے۔ یہاں پر شوڈ جو ہے ڈیوٹی، ایکسپریس اے ڈیوٹی ٹو ڈو سم تھنگ، کہ ایک ایسی ڈیوٹی کہ جو ہمیں کرنی چاہیے اور ہم نہیں کرتے، اس چیز کو ایکسپریس کرنے کے لیے شوڈ یوز کیا جاتا ہے۔ شوڈ، یو شوڈ گو ٹو بیڈ ارلی، تمہیں جلدی سونا چاہیے۔ وی شوڈ ہیلپ آور پیرنٹس، ہمیں اپنے والدین کی مدد کرنی چاہیے۔ باقی کرنا نہ کرنا کوئی بھی مسٹ میں تھا کہ لازمی کرنی چاہیے، شوڈ میں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو کرنی چاہیے، آگے آپ کی رسپانسبلٹی، لیکن مسٹ میں لازماً آپ نے کرنا ہے۔ وڈ از یوز ٹو ایکسپریس پولائٹنس، وڈ جو ہے وہ نرمی کو بیان کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ آئی ووڈ لائک ٹو بورو یور اسٹیشنری، کہ کسی سے کوئی چیز مانگنے کے لیے اچھے طریقے سے پولائٹلی، کیونکہ آپ مانگ رہے ہیں تو آپ کو اچھا رویہ رکھنا چاہیے، آپ اس سے دھوس چما کے یا کمپیشنیٹلی نہیں مانگ سکتے کہ اگلے بندے کو روڈ لگے یا اگریسو لگے، اسی لیے وڈ جو ہے یوز کیا جاتا ہے ان کیسز میں۔ آئی ووڈ لائک ٹو بورو یور اسٹیشنری، دے ووڈ لائک سم ٹی، کہ وہ تھوڑی چائے پینا پسند کریں گے۔ اس طرح سے سینٹینسز کو ایزی ٹو اسپیک بنایا جاتا ہے کہ لینگویج کو ایزیلی سمجھا جا سکے۔ جس طرح اردو میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے، پھیلاؤ ہے، اسی طرح انگلش میں بھی ہے۔ کیونکہ ہماری لینگویج نہیں ہے تو ہمیں یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اردو میں یہ چیزیں ہمارے نارمل زندگی کا حصہ ہوتی ہیں اور ہم نے یہ سب سیکھا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں اتنا زیادہ مشکل نہیں لگتا، اس میں ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 2 ایکسرسائز ہیں، ایکسرسائز 43 اینڈ 44، دیٹ وڈ بی یور ہوم ورک۔ آپ لوگوں نے چیپٹر کو اچھے طریقے سے دوبارہ پڑھنا ہے۔ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، کسی قسم کی کیوری کے لیے آپ لوگ مجھے وائس نوٹ یا میسج کر سکتے ہو واٹس ایپ پہ۔ نن آف دا کالس ول بی انٹرٹینڈ، کالس کوئی بھی انٹرٹین نہیں کی جائے گی۔ کائنڈلی میسج می اور وائس نوٹ می آن واٹس ایپ۔ ڈو یور ہوم ورکس اینڈ keep your notebooks complete so that they would be available as per stated by the school۔ جس بھی ڈیٹ کو آپ کو بتایا جائے آپ اس دن سبمٹ کرا سکو نوٹ بکس۔ تھینک یو ویری مچ، ڈو یور ہوم ورک، ٹیک کیئر آف یور سیلفس، اللہ حافظ۔